نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم دیکھتے ہیں را کے اندر الف کے اندر تھا کہ یا تو وہ پر ہے یا وہ باریک ہے، یا وہ مفخم ہے یا وہ مرقق ہے۔ لام بھی ایسے ہی ہے، یا تو اس میں ترقیق ہو رہی ہے یا اس میں تفخیم ہو رہی ہے۔ را میں ہم دیکھتے ہیں ایک تیسری صورت بھی آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا تو را پر پڑھا جا رہا ہے تفخیم کے ساتھ، یا پھر را ترقیق کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ مختلفن فی۔ مختلفن فی ہی سے کیا مراد ہے؟ فی ہی کا مطلب اس میں، یعنی یہ را کی وہ ٹائپ ہے کہ جس کے پڑھنے میں اختلاف ہے کہ اسے پر پڑھا جائے یا باریک پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹائپ ہے کہ جس کے پڑھنے میں اختلاف ہے کہ اسے ہم پر پڑھیں یا باریک پڑھیں۔ تو ہمارے پاس را کی تفخیم کی 12 حالتیں ہیں۔ 12 ایسی حالتیں ہیں جن میں را پر پڑھا جائے گا، 7 ایسی حالتیں ہیں جن میں را کو باریک پڑھیں گے، اور 8 ایسے کلمات ہیں پورے قرآن مجید میں کہ جن کے پڑھنے میں اختلاف ہے کہ پر ہوں گے یا باریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، الف کیا تھا؟ یا تو وہ پر تھا یا باریک تھا، بالکل لام بھی ایسے ہی ہے، یا پر ہے یا باریک۔ را میں تھوڑی سی چینجنگ کیا ہو گئی کہ یا وہ پر ہوگا یا وہ باریک ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ 8 الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن کے را میں پڑھنے میں اختلاف ہے کہ یہاں را پر ہوگا یا باریک۔ جی را کی تفخیم کی حالتیں ہم دیکھ لیتے ہیں، را کب کب پر پڑھا جائے گا۔ انہیں غور سے دیکھیے گا، اگر آپ فوکس کرتے ہوئے سنیں گے تو ان میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آئے گا۔ جی را مفخم یعنی را پر کب پڑھا جائے گا؟ سب سے پہلی بات، جب را پر زبر ہو۔ سمپل، را پر زبر ہے، را پر ہے۔ کیسے؟ ناصراکم، ناصراکم، را را، ناصرا، ناصرا۔ ٹھیک۔ دوسری شرط کیا ہے؟ را مشدد پر زبر ہو، یعنی را پر نہ صرف زبر ہے بلکہ تشدید بھی ہے۔ الرحمن، الرحمن۔ تیسری شرط کیا ہے؟ را ساکن ما قبل زبر۔ را خود تو ساکن ہے لیکن اس سے پیچھے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں بھی را پر پڑھا جائے گا۔ برقن، برقن۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر، یعنی یہ دیکھیے را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم پڑھیں گے والفجر، والفجر، را کو پر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی 4 صورتیں کون سی ہیں؟ سمپل سی۔ نمبر 1 را پر زبر ہو، نمبر 2 را مشدد پر زبر ہو، نمبر 3 را ساکن ما قبل زبر، اور نمبر 4 را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر۔ اور اگر غور کریں تو ساری کنڈیشنز میں پرومیننٹ کیا چیز ہے؟ زبر، جو یا تو اکیلی آ رہی ہے یا تشدید کے ساتھ آ رہی ہے یا جزم کے پہلے آ رہی ہے۔ ان چاروں صورتوں میں را پر پڑھا جائے گا۔ بالکل انہی کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے 4 اور صورتیں ہیں را کی جہاں وہ پر پڑھا جائے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں پیش کے ساتھ۔ آپ دیکھیے
پیش کے ساتھ کس طرح سے ہیں؟ پہلے کیا پڑھا تھا؟ را پر زبر ہو، تو یہاں کیا ہے؟ را پر پیش ہو تو را پر ہوگا، روباما یہاں را پر ہوگا۔ را مشدد پر پیش ہو، مثلا مرو، را ساکن ما قبل پیش برہان، اور را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش، العسر العسر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 12 میں سے کتنی ہم نے پڑھ لی؟ 8 شرائط، 8 حالتیں پڑھ لیں، جو انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر ہم 4 کو کر لیں تو اگلی 4 بالکل آسان ہو جائیں گی، صرف حرکت کے فرق سے۔ پہلی کیا ہے؟ را پر زبر ہو، پھر را مشدد پر زبر ہو، را ساکن ما قبل زبر، اور را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے را پر پیش ہو، را مشدد پر پیش ہو، را ساکن ما قبل پیش ہو، اور را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش۔ ان 8 حالتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا۔ اب باقی کتنی رہ گئیں؟ 4۔ جی، ان 4 حالتوں کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان 4 میں سے سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو تو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ عارضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے سمجھ لیجئے، اسے سمجھیے اس مثال سے، یہ سیکنڈ ون سے۔ لفظ کیا ہے قرآن مجید میں جو آتا ہے؟ اینیر تب تم، اینیر تب تم، نون جو ہے وہ را سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے اس لفظ کو الگ الگ پڑھنا ہے، ان کو الگ پڑھنا ہے اور اس لفظ کو الگ پڑھنا ہے، ایسی صورت میں میں اس لفظ کے الف پر حرکت لگا کے اس کو پڑھوں گی، کیونکہ حرکت لگائے بنا کیا میں اس کو پڑھ سکتی ہوں؟ اس اکیلے لفظ کو نہیں پڑھا جائے گا، تو پڑھنے کے لیے کیا ہوگا؟ اس پہ حرکت لگائی جائے گی۔ اگر میں اس لفظ کو ایسے پڑھوں، ان ارتبتم، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ زیر جو میں نے لگائی ہے پڑھنے کے لیے عارضی طور پر، وہ اس لفظ کا حصہ نہیں تھی، ایسی زیر کو کہتے ہیں عارضی کسرہ۔ ٹھیک ہے، تو عارضی کسرہ ہونے کی صورت میں را باریک نہیں ہوگا بلکہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ارتبتم ارتبتم، ارجع، ایر یہ والی ساؤنڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ اس شرط کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو، عارضی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو پڑھنے کے لیے ہم لگاتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی اور اس لفظ کا حصہ نہیں ہے، ہم پڑھنے کے لیے اس لفظ کو عارضی طور پر کسرہ جو لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں کسرہ عارضی، اور اگر را ساکن سے پہلے والی کسرہ عارضی ہوئی تو ایسی صورت میں را کو پر ہی پڑھا جائے گا، باریک نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ مثلا آپ دیکھیے امیر تابو، را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن ام ایک الگ لفظ ہے، ارتابو ایک الگ لفظ ہے۔ رب ارجعون میں دیکھیے را ساکن ما قبل کسرہ، لیکن ربی ایک الگ لفظ ہے اور ارجعون ایک الگ لفظ ہے۔ جب 2 لفظوں کے ملنے سے یہ شرط آئے کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور وہ کسرہ دوسرے کلمہ میں ہے، ایسی صورت میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ امیر تابو رب ارجعون۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ مثالیں نہیں ہیں، یہی چند مثالیں ہیں ان کلمات کی کہ جہاں بظاہر تو زیر ہے لیکن را پر پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو وہ عارضی ہے، وہ را اس کلمہ کا حصہ نہیں ہے، یا وہ اس لفظ کے اندر نہیں ہے بلکہ پچھلے لفظ کے اندر ہے، ملا کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو باریک نہیں کریں گے، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ ایک ہی کلمہ میں ہو، مثلا قرطاس، قرطاس، مرصاد، فرقتن۔ اب آپ دیکھیے ان اگزامپلز میں را ساکن ما قبل کسرہ ہے لیکن اس کے ما بعد کیا ہے؟ حروف مستعلیہ، اور وہ ایک ہی کلمہ میں ہے، 2 میں نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بھی را کو
موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں کریں گے۔ دوسرے لفظ میں بھی دیکھیے، را ساکن ماقبل کسرہ ہے لیکن آگے حروف مستعلیہ آ رہا ہے اور وہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے پر پڑھیں گے، را مفخم ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ ہم نے را کے احکامات پڑھے ہیں جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ را سب سے پہلے 12 حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے۔ ان 12 حالتوں میں سے پہلی 4 حالتیں زبر کے ساتھ ہیں، را پر زبر، را مشدد پر زبر، را ساکن ما قبل زبر، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر۔ پھر بالکل یہی 4 حالتیں پیش کے ساتھ ہم نے دیکھ لیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 8 حالتیں۔ ان 8 کے بعد 3 حالتیں وہ ہیں کہ جو ہیں تو زیر کے ساتھ لیکن را پر پڑھا جاتا ہے، نہ زبر ہے نہ پیش ہے، زیر آ رہی ہے لیکن را پھر بھی پر پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہے، لہٰذا چاہے زیر ہو را پر پڑھی جا رہی ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا پڑھی؟ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لفظ میں نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہے لیکن ما بعد حروف مستعلیہ پر حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے جو اسی لفظ کا حصہ ہے، ایسی صورت میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا، چاہے اس سے پیچھے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری 12ویں صورت کیا ہے را کو پر پڑھنے کی ہمارے پاس؟ وہ ہے را مرامہ مضمومہ۔ مرامہ مضمومہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا کل کے لیکچر کو ریکال کریں، ہم نے پڑھا تھا وقف بالروم، روم سے مرامہ ہے لفظ اور مضمومہ سے ضمہ سے ہے مضمومہ، یعنی جب کسی را پر پیش ہو اور وہاں وقف بالروم کیا جائے تو وہ را بھی پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قدیرن پہ جب میں وقف بالروم کروں گی تو میں کیا کروں گی؟ میں ایک حرکت پڑھوں گی اور اس کو بہت کم پڑھوں گی کہ قریب والا ہی سن سکے، قدیر۔ ٹھیک، تو ایسے میں جب میں را پر پیش پڑھوں گی تو obviously را تو پیش کے ساتھ پر ہی ہوتی ہے، اس لیے اس را کو کہا جاتا ہے را مرامہ مضمومہ۔ رٹنا نہیں ہے، اس لفظ کو سمجھیں گے تو یہ ہیڈنگ یاد کرنا آپ کو آسان ہو جائے گی۔ مرامہ وقف بالروم سے، مضمومہ ضمہ سے، یعنی وہ را جس پہ وقف بالروم کیا جائے اور وہ را ضمہ والی ہو تو ایسی را کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وقف بالروم یا تو پیش پر ہوتا ہے یا زیر پر ہوتا ہے، تو زیر کی صورت میں تو باریکی ہوتی ہے، اس لیے پیش والی شرط یہاں پر آ رہی ہے کہ جب را پر وقف بالروم ہو اور اس پر ضمہ ہو، یعنی پیش کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ یہ ہے ہمارے پاس 12 شرائط جن میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، جن میں سے 8 تو نسبتاً بہت آسان ہیں، 3 کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ را کے پیچھے زیر آ رہی ہے لیکن ہم انہیں پر پڑھتے ہیں۔ اور 12ویں شرط ہے وقف کے اعتبار سے، جب وقف بالروم پیش والی را پر کیا جائے تو را مرامہ مضمومہ ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھ لیتے ہیں را کی ترکیب کی حالتیں۔ را مرقق کب ہوتا ہے؟ اس میں پہلی 4 صورتیں بالکل وہی ہیں جو ہم نے کہاں پڑھیں؟ را مفخم میں۔ وہ کون سی ہیں؟ یہ ہم نے پڑھی تھی را مفخم میں کہ را پر زبر ہو، مشدد پر زبر ہو، ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر۔ بالکل یہی 4 شرائط ہم دیکھیں گے زیر کے ساتھ ہوں تو را مرقق ہوتا ہے، را پر زیر ہو مثلا رجالن، رجالن۔ اب آپ دیکھیں ایک لفظ ہے نصارى را اور ایک ہے ری، را ری، ساؤنڈ کا فرق ہے، تو زیر کے ساتھ جو ہے وہ را باریک ہو جاتی ہے، رجالن۔ را مشدد پر زیر ہو الرجال، الرجال، اور وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الرحمن، الرجال۔ را ساکن ما قبل زیر ہو انذر، انذر، ٹھیک ہے، اور را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر السحر، السحر، پیچھے زیر آ رہی ہے اس لیے اس را کی ساؤنڈ بھی باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو را مرکب کی پہلی 4 شرائط وہی ہیں جو ہم نے را مفخم میں پڑھی تھیں، زبر اور تشدید کے ساتھ، اور یہاں کس کے ساتھ ہیں؟ کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
مزید شرائط کیا ہیں؟ شرط نمبر 5، را ساکن ما قبل یا ساکن ہو. ٹھیک ہے، را ساکن ہے اور اگر اس سے پہلے یا ساکن ہے تو اس سے پیچھے اگر زبر بھی ہوگی را باریک ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، الخیر میں را باریک ہی ہوگی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ زبر ہے تو را پر ہو جائے گی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اگر را ساکن ماقبل یا ساکن آ رہا ہے تو اب ساؤنڈ جو ہے وہ باریک ہو جائے گی، الخیر. اور اس کی چند ایک مثالیں ہی ہیں، اس کی بہت مثالیں نہیں ہیں قرآن مجید میں. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ را ممالہ، وہ را جس پر امالہ کیا جائے. امالہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی پورے قرآن مجید میں یہی ایک مثال ہے، مجریہا. وہ جو دعا آتی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے، جہاں وہ ذکر آتا ہے بسم اللہ مجریہا. مجریہا آپ دیکھیں، را کو میں کیا پڑھی ہوں؟ رے. یہ نہ تو زیر کی ساؤنڈ ہے، زیر کی ساؤنڈ تو ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے، مجری ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مجرے. تو رے کو اس طرح سے پڑھنا، اسے کہتے ہیں امالہ کرنا. امالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زیر کی طرف، زبر کو زیر کی طرف مائل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں را ممالہ. اور یہ را بھی جو ہے وہ بیسیکلی باریک ہی پڑھی جا رہی ہے. وہ را جس پر امالہ کیا جائے، پورے قرآن مجید میں صرف ایک مثال ہے، مجریہا. اور نیکسٹ جو ٹرم اس میں آ جائے گی وہ ہے را مرامہ مکسورہ. اس میں کیا تھا؟ را مرامہ مضمومہ، وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے ضمہ کے ساتھ. اور یہاں کیا ہے؟ وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ. مثال کے طور پر والفجری، والفجری. جب میں را کو، زیر کو ہلکا سا بھی پڑھوں گی تو چونکہ وہ زیر ہے تو را باریک ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ را کے ساتھ ہماری شرائط، جن میں سے 4 شرائط جو ہیں ہماری وہ بالکل وہی ہیں جو ہم نے را پر تفخیم کے ساتھ پڑھی ہیں، اور 3 شرائط جو ہیں یہ تھوڑی سی مختلف ہیں، اور یہ ٹوٹل ملا کے 7 ایسی حالتیں ہو گئیں جن میں را کو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، 4 وہی شرط ہیں، اور اس کے بعد 5ویں کیا ہے کہ را ساکن ماقبل یا ساکن ہو. 6ٹھی کیا ہے؟ را ممالہ ہو، جو کہ ایک مثال ہے صرف قرآن میں. اور 7ویں را مرامہ مکسورہ، زیر والی را پر جب وقف بالروم کیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ایک چیز جو ہم تھوڑی مزید پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ را کے باریک ہونے کی 3 شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 شرائط جب ہماری پوری ہوتی ہیں تو پھر را باریک پڑھا جاتا ہے، جن میں سے سب سے پہلی امپورٹنٹ شرط کیا ہے؟ کسرہ اصلی ہو، زیر اصلی ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی تک جتنی مثالیں را کے باریک ہونے کی پڑھی ان میں زیر اصلی ہے. اصلی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ لفظ زیر کے ساتھ ہی نازل ہوا اور پڑھا جاتا ہے، ہم نے نہیں لگائی. جیسے میں نے پیچھے ایک لفظ میں بتایا تھا کہ ان ارتبتم کو جب مجھے الگ الگ پڑھنا ہے تو میں ان کو سیپریٹ کروں گی، ارتبتم میں جو زیر لگاؤں گی وہ میں لگا رہی ہوں پڑھنے کے لیے. لیکن اگر کسرہ اصلی ہے، کلمہ آلریڈی ایسا ہے، مثلا فرعون، انذر، تو وہ آلریڈی لگی ہوئی ہے. تو جب وہ لگی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیشہ را باریک ہوگی. تو را کے باریک ہونے کی شرط کیا ہے؟ کسرہ اصلی ہو، کسرہ اسی کلمہ میں ہو، اور را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو. اور یہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ اگر ہم ان کو غور کریں تو یہ 3 شرائط وہی ہیں جو ہم نے را مفخم میں دیکھی تھی، کہ جب یہ 3 شرائط پوری نہیں ہوتی تو را پر ہو جاتا ہے، چاہے اس سے پہلے زیر ہو. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی پیچھے جو ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھی تھیں. آپ دیکھیے کہ یہاں شرط کیا ہے؟ کسرہ اصلی ہو. تو جب کسرہ عارضی ہو جاتا ہے تو را پر ہو جاتا ہے. را کے باریک ہونے کے لیے لازمی ہے کہ کسرہ اسی کلمہ میں ہو. فرعون ایک کلمہ ہے اور کسرہ بھی اسی میں ہے، لیکن جب را ساکن ایک کلمہ میں ہو اور کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو تو پھر را مفخم ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیے، زیر الگ کلمہ میں ہے اور جزم کے ساتھ را الگ کلمہ میں ہے. اسی طرح را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو تو را باریک ہے، لیکن اگر یہ شرط ٹوٹ جاتی ہے، اسی کلمہ میں آ جاتا ہے تو را پر ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ 3 شرائط جو ہیں وہ را کے باریک ہونے کی، جب یہ شرائط ٹوٹتی ہیں تو پھر چاہے کسرہ لگی ہوئی ہو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں اس کی لاسٹ شرط کی جانب۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارا را مختلف فی، وہ را جس کے پڑھنے میں اختلاف ہے یا جس کو مختلف طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، وہ کون سی راہ ہیں؟ یہ پورے قرآن مجید میں 8 کلمات ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان میں سے 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو وقف کی حالت میں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقف کی حالت میں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کون سے کلمات ہیں؟ اذا یسر، فاسر، ان اسر، مصر، نذر، عین القطر، الجوار۔ یہ الفاظ ایز اٹ از ایسے ہی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان الفاظ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، ان کا مختلف فی ہی ہونا کیا ہے کہ انہیں وقفاً اس لیے لکھا گیا ہے کہ وقف کرتے ہوئے انہیں دونوں طرح سے، چاہے تو اسے پر پڑھ لیں اور چاہے تو اسے باریک پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک کلمہ ایسا ہے جسے وقفاً اور وصلاً، یعنی چاہے ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں یا ہم آگے والے کسی لفظ سے اسے ملا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اسے پر اور باریک پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ کل فرقن۔ فرقن باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے، فرقن پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے را کا مختلف فی ہی ہونا، جو 8 کلمات میں ہے، جن میں سے 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں وقف کی صورت میں، ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں، اگر ہم ان کلمات پہ وقف کریں گے تو ہم انہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں را کو، اور باریک بھی، جبکہ صرف ایک کلمہ ایسا ہے جسے چاہے میں کلو فرق بے چاہے میں وقف کروں یا میں آگے اس کو ملا کے پڑھوں، یہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی شبہ مستعلیہ میں را کی چند صورتیں، اور ان کو ان کی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو یاد کرنی یا بیان کرنی مشکل ہو۔ بیسیکلی اس پر گرپ کیسے آئے گی اس کی مثالوں کو دیکھتے ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔